بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی استعفیٰ لے کے آئیں تو پھر بات بنے گی، اس سے کم پہ بات نہیں بنے گی۔ جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ریجڈ ایٹیچیوڈ ہے اس میں لچک آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی۔ آبویسلی وہ استعفیٰ اس لیے مانگ رہے ہیں جناب کہ استعفیٰ لیا جائے اور اس کے بعد فوری طور پہ انتخابات ہوں گے، 90 ڈیز کے اندر اندر انتخابات کروانے پڑتے ہیں اور وہ انتخابات کرائے جائیں گے۔ بٹ دین اگین حکومت یعنی کہ عمران خان صاحب ہو یا ان کی حکومت کے لوگ ہوں وہ استعفے پہ راضی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طرح استعفے لیے جانے شروع کر دیے جائیں تو پھر تو کوئی بھی حکومت نہیں چل سکے گی۔ عمران خان صاحب خود جب دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی نواز شریف صاحب کا استعفیٰ نہیں لے سکے، تو استعفیٰ مولانا صاحب لیں گے، کیسے لیں گے میری سمجھ سے باہر ہے۔ بٹ دین اگین اگر کل سچویشن بگڑتی ہے، جیسے مولانا صاحب نے ذکر بھی کیا کسی جگہ پہ کہ جناب سچویشن بگڑ بھی سکتی ہے، سو اگر بگڑے گی سچویشن تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے سیریس سچویشن، اور وہ سیریس سچویشن جو ہے وہ کسی طرف بھی لیڈ کر سکتی ہے۔ لیٹ می پٹ اٹ دس وے، کسی جانب بھی لیڈ کر سکتی ہے، اور اگر اسی طرح اگر مسئلہ بگڑتا گیا اور اسی طرح ڈریگ ہوتا رہا، اسٹریچ ہوتا رہا، تو جمہوریت جس کے لیے سب نے قربانیاں دی، چاہے میڈیا ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اور بہت سی یہاں پہ قربانیاں ہیں، اور جمہوریت کے لیے ہم سب لوگ چلتے ہیں۔ چاہے بڑا ایک ٹپیکل سا سینٹینس ہے بٹ آئی مسٹ یوز اٹ اوور ہیئر کہ جناب لولی لنگڑی جمہوریت جو ہے وہ بھی ایک آمریت سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اگر جمہوریت کو لے کے چلا جائے اور اسی طرح کوئی نہ کوئی حل نکالتے جائیں تو میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا۔ میں ساری چیزوں کے جواب چاہوں گا جناب آج، اور نو کانفیڈنس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا۔ نو کانفیڈنس لے کے آنا چاہیں، میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں عمران خان صاحب کے خلاف، تو ضرور لے کے آئیں اگر نمبرز پورے ہوتے ہیں۔ 172 نمبر چاہیے، اگر پورے ہوتے ہیں تو ضرور لے کے آئیں جناب۔ پینل کا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا جی، میرے ساتھ موجود ہے نیر حسین بخاری صاحب، جناب چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے جناب ان کا۔ محمد زبیر صاحب گورنر رہ چکے ہیں جناب سندھ کے، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے جناب۔ حافظ حسین احمد صاحب جناب JUIF سے، اور شوکت یوسف زئی صاحب ہیں جناب جن کا تعلق PTI سے ہے جی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میں شروع کرنا چاہوں گا جناب نیر حسین بخاری صاحب سے۔ نیر حسین بخاری صاحب، دیر از اے ڈیڈ لاک، اور اس ڈیڈ لاک کو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے اس کے درمیان اور اپوزیشن کی جو ٹیم بنی ہوئی ہے اس کے درمیان دیر از اے ڈیڈ لاک۔ مولانا صاحب کہتے ہیں استعفیٰ لے کے آؤ تو پھر اگے گل کریں گے۔ سو از دیر اے وے آؤٹ؟ کوئی درمیانی راستہ ہے یا اسی طرح ڈیڈ لاک رہے گا اور آگے کوئی الٹیمیٹ سٹیپ لینے کے لیے مولانا صاحب تیار کھڑے؟ دیکھیے، اس میں دو باتیں رانا صاحب بڑی بنیادی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ڈیڈ لاک کی ذمہ داری گورنمنٹ پہ آتی ہے، ان کی کمیٹی پہ آتی ہے۔ جب ایک ریبر کمیٹی موجود ہے اور گورنمنٹ نے اپنی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی، لیکن سم ہاؤ جو اسٹیٹمنٹ ان کی پرائم منسٹر کی ہے کہ جی ہم نے پرویز الہی کو مینڈیٹ دے دی اور وہ مولانا سے بات کر رہا ہے، تو اس سے تو باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ جی گورنمنٹ کی جو کمیٹی ہے وہ بھی ریلیونٹ ہو گئی ہے اور ریبر کمیٹی بھی ریلیونٹ ہو گئی ہے۔ تو اب اس سچویشن میں کیونکہ جو ہمارا مطالبہ تھا جو جوائنٹ اپوزیشن کا، وہ تو اسٹل وہی تھا کہ جی ریزگنیشن، فریش الیکشنز، فوج سے ڈپیوٹ نہ ہو پولنگ اسٹیشنز پہ، اور کانسٹیٹیوشنل جو ہے اس کی سپرمیسی کی بات تھی۔ ہم تو اسی پہ ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ نیگوشیٹ کرنے آ رہی ہے نا تو ہم نے تو ان کو نہیں دعوت دی تھی کہ آئے ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ایز اے پولیٹیشین، ایز اے پولیٹیکل پارٹیز وی ریڈی ٹو ہیو اے ڈائلاگ۔ تو وہ ڈائلاگ کے لیے ہم نے تو اپنی کنڈیشنز ان کو پہلے بتا دی تھی کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ کنڈیشنز نہیں بلکہ مطالبات تھے کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ کنڈیشنز انہوں نے لگائی کہ جناب بغیر استعفے کے علاوہ ہم اور بات کر رہے ہیں، استعفے کی بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو پھر ڈیڈ لاک تو ان کی جانب سے ہے۔ اگر وہ سیریس ہیں نیگوسیشن میں، ڈائلاگ میں، پولیٹیکل ڈائلاگ ہمیشہ ہوتا ہے اور بٹوین پولیٹیکل پارٹیز ہوتا ہے، بٹوین اپوزیشن اور گورنمنٹ ہوتا ہے، تو وہ اپنی پرپوزلز لے کے آئیں اور بات کریں۔ لیکن پھر بھی ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو میری پاکستان پیپلز پارٹی، ہمیں یہ ضرور ریزرویشن ہے کہ اگر یہ ڈائلاگ گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کو یہ پرویز الہی صاحب کو اور مولانا صاحب کو جو براہ راست شروع ہو گیا ہے تو یہ پھر ان کی کمیٹی پہ ریلیونٹ ہو گئی ہے۔
سو اگر کمیٹی ریلیونٹ ہوگی، 1 منٹ کے لیے اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ کمیٹی ریلیونٹ ہوگی، چلے ٹھیک ہے، آپ کی بات درست سمجھ لیتے ہیں آگے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کیا عمران خان استعفیٰ دے دیں گے؟ عمران خان تو استعفیٰ نہیں دیں گے. سو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے یا مولانا صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بڑی ریجڈ ہے نا جی. اس ریجڈ ڈیمانڈ پہ تو آگے بات چل ہی نہیں سکتی کہ جب آپ کہیں جناب کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں، استعفیٰ دینے پہ تو اس کے ریزنز ہے نا، ہم استعفیٰ کیوں مانگ رہے ہیں، جی اس کے ریزنز ہیں. ریزنز، اس کا پہلی بنیادی ریزن یہ ہے کہ ایک تو یہ عوام الناس جو ہے انتہائی قسم پرسی کے عالم میں چلے گئے ہیں. غربت میں اضافہ ہو گیا، مہنگائی میں اضافہ ہو گیا. آپ مجھے بتا سکتے ہیں آج کے بجلی کے بل کا 1 یونٹ کیا کاسٹ کر رہا ہے؟ کین یو ٹیل می؟ آپ بھی تو کنزیوم کرتے ہیں بجلی. ارے ٹھیک ہے، 20 روپے سے اوپر پر یونٹ پیک آ کے چارج کرتے ہیں. کوئی غریب آدمی افورڈ کر سکتا ہے؟ باقی آپ دیکھیں جو مہنگائی ہے، اشیاء جو ہے خوردونوش کی وہ نہیں مل رہی. پھر انہوں نے بیسیکلی خود ایک کمیٹی بنائی، پارلیمنٹری کمیٹی بنائی پراپ کرنے کے لیے جو 2018 کا الیکشن ہے، جس پہ یہ کہا گیا کہ یہ نان ٹرانسپیرنٹ تھا، ریگڈ تھا. اس کی کمیٹی انہوں نے بنائی، سب کمیٹی بنائی. یہ ٹی او آرز بھی نہیں بنا سکے. ہم نے ٹی او آرز اپوزیشن دیے بھی، اس پہ ایگری نہیں کر رہے تھے. اور یہ سیریس نہیں ہے اس ایشو کو پراپ کرنے پہ بھی، اور ڈائلاگ پہ بھی یہ سیریس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا موقف بڑے واضح ہے. اوکے، سو میں ذرا آگے چلتا ہوں. چلیں آپ کا موقف ہے، لیکن اس پہ واقعی اس پہ ڈیڈ لاک بن جاتا ہے اور کوئی سمجھ نہیں آتی. آپ کے کنسرنز اپنی جگہ درست ہیں، بٹ دین اگین ریزگنیشن تو کوئی بھی نہیں دیتا. عمران خان صاحب خود نہیں لے سکے نواز شریف صاحب کا ریزگنیشن، تو یہ تو بڑی مشکل سی ایک بات وہ تو 4 حلقوں کی بات کرتے ہیں، آپ تو سارے الیکشن کی بات کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ پرائم منسٹر ہے، یہ آؤٹ کم آف اے ریگڈ الیکشن ہے، نان ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے. ہم تو یہ بات کہتے ہیں. اچھا چلیں، 2 چیزیں بخاری صاحب مجھے ذرا سمجھا دیجیے گا. اگر سپوزڈلی مولانا صاحب جو ٹیریٹری ڈیفائن کی گئی ہے ان کے لیے کہ یہاں پہ وہ اپنا جلسہ جلوس آزادی مارچ کر سکتے ہیں، وہاں پہ گیدرنگ کر سکتے ہیں، اس سے آگے سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں، اس سے باہر نکلتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر کوئی آرٹریز جو راستے جو آتے ہیں اسلام آباد میں یا اسلام آباد کی طرف آتے ہیں ان کو چوک کرتے ہیں، تو اس میں پیپلز پارٹی ساتھ دے گی یا نہیں جی؟ دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ ہر وہ ڈیسیژن امپلیمنٹ ہوگا جو ریبر کمیٹی کنسنسس سے ڈیسائیڈ کرے گی. اور پرپوزیشنز آتی ہیں تو یہ پرپوزلز اور پرپوزیشنز کے ہائی ویز بند کرنا یا اس کو موو کرنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجولی ہم تو بات ابھی نہیں کر رہے. جب ریبر کمیٹی میں یہ ایشو ڈسکس ہوگا اور پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ کس بات پہ کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے اور کس بات پہ کنسنسس ڈیولپ. So you have not decided yet? Obviously we'll decide in the meeting of the Labour Committee now. Okay. Supposedly, like in a few weeks time, اگر آپ نو کانفیڈنس موو کی طرف جاتے ہیں اگینسٹ عمران خان صاحب، تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ جی دیکھیں، بات ہے کہ اگین آلسو اس نو کانفیڈنس کے بارے میں کیونکہ اپوزیشن پارٹیز آپس میں یہ ڈسکشن کریں گی اور پھر ہمیں بات کرنی پڑے گی. جو گورنمنٹ کے الائز ہیں ان کے بھی گریوینسز گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، تو اس لیے یہ بھی کلیکٹیو ڈیسیژن ہوگا، یہ کسی جماعت کا انڈیویجول ڈیسیژن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو 172 کا نمبر چاہیے. اور وہ 172 کا نمبر پورے کرنے کے لیے آپ کو جو ان کے الائز ہیں ان سے بھی بات کرنی پڑے گی. لیکن اوریجنلی پہلے آپ کی جو ملٹی پارٹی کانفرنس ہوئی تھی وہ ان کی لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کے بات کرے گی اور پھر ویل تھنک کہ جی ہم اس کو کرنا چاہیے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہماری کیا سچویشن. سو چلے، بٹ ڈو یو تھنک ان دا نیئر فیوچر، ان اے فیو ڈیز ٹائم، ڈو یو تھنک کہ آپ لوگ جو الائز ہیں، جو گورنمنٹ کے الائز ہیں، ان کے ساتھ یو ول بی ان ٹچ ود دیم، اور آر یو ان ٹچ ود دیم آلریڈی؟ جی نہیں، پریویسلی تو کچھ رابطہ ہمارا تھا بھی، لیکن فیوچر آلسو ہم تو ان سے بالکل رابطہ کریں گے اور رابطہ رکھیں گے. اور ہم یہ ایک پروسیس ہے جو پروویژنز انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے اویلیبل ہمیں ہیں ابھی، ان کو بھی ہم بالکل استعمال کریں گے اور اس کے مطابق. لیکن یہ ڈیسیژن کلیکٹیولی ہوگا، کیونکہ کسی سنگل پارٹی کی
کوئی بھی پوزیشن میں نہیں ہے. تو 172 ووٹ پورے کرنے کے لیے اپوزیشن کے پاس تو ویسے نہیں ہے, لیکن الائز کی بنیاد پہ یہ گورنمنٹ بنی بیٹھی ہے, اس لیے ہمیں الائز سے بھی بات کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے بھی ابھی آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے الائز کے ساتھ کہ نہیں جی؟ لیکن ہم رابطے میں ہیں اور مزید رابطہ بھی کریں گے, لیکن ابھی ہم نے اسپیسیفک ایشو کے ساتھ یہ ٹیک اپ نہیں کیا ابھی. اوکے ٹھیک ہے جی. کوشش کر رہا ہوں جی کہ یہاں پہ کوئی حل نکل آئے کسی نہ کسی صورت میں. یہ جو ڈیڈ لاک چل رہا ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جانب سے جو راہبر کمیٹی کہہ دیں اس کو جناب, اس کے درمیان جو چل رہا ہے ڈیڈ لاک, اور چودھری شجاعت صاحب بھی کوشش کی, پرویز الہی صاحب بھی کوششیں کر رہے ہیں. سو یہ ڈیڈ لاک ختم ہو سکتا ہے یا نہیں, اس پہ بات جاری ہے جناب ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. شوکت یوسف زئی صاحب, جی جی, آپ کے خیال میں دا نو کانفیڈنس موو ٹھیک ہے, ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور وہ چل سکتا ہے, ہو سکتا ہے, اس میں صرف اس حد تک پہلے جاؤں گا, پھر میں حافظ صاحب سے بھی اس کا جواب لے لوں, پھر میں آگے چلوں گا جی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اف ٹمورو دیر از اے نو کانفیڈنس موو, اور جس طرح بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ رابطے میں ہیں بھی اور رابطے میں جائیں گے بھی آپ کے الائز کے ساتھ جو آپ کی گورنمنٹ کے الائز ہیں, سو آر یو گائز پریپیئرڈ فار دیٹ جی؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ تو پرائم منسٹر نے خود بھی کہا ہے کہ اگر آپ جمہوریت اور پارلیمنٹ کا درس ہمیں دیتے رہے تو آپ خود بھی تو اس پہ عمل کریں نا. آپ سینیٹ کے اندر آپ عدم اعتماد کی تاریخ لے کر آئے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نہیں چل رہی ہے یا کوئی پرابلمز ہیں تو آپ اکثریت ثابت کر دیں. آج عدم اعتماد کی یہ جمہوریت کا حصہ ہے نا, کوئی یہ تو نہیں ہے کہ جمہوریت سے باہر چیزیں. آج جو استعفیٰ مانگا جا رہا ہے اور پھر سٹیج پہ کہہ کہ جی گریبانوں سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے, یہ کون سا رویہ, یہ کون سی جمہوریت ہے, کون سی پارلیمان ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اگر آپ تقریر سنیں اس کے اندر قومی اسمبلی کے اندر, تو میرے پاس ابھی بھی موبائل کے اندر موجود ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ سال 1.5 سال کوئی عرصہ نہیں ہوتا ہے حکومت کی کارکردگی جانچنے کا, اس لیے وہ عمران خان سے کہتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں, اور اس طرح پارلیمان نہیں چل سکتی. آج وہی سال ہمارا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی مجھے حساب دو, آپ کی کارکردگی صحیح نہیں ہے. تو یہ جو تضاد آ رہا ہے. پھر دوسرا یہ کہ اپوزیشن خود بھی بڑی کنفیوز ہے, بڑی منتشر ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے. نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. مجھے خود ایک بہت اہم لیڈر ہے جو ان کے ساتھ ہے, پرسوں ویسی گپ شپ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب تو ہمیں بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ اس کو اپوزیشن کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلیک میل کیا تھا ان لوگوں کو, پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو, کہ اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو خراب ہو جائیں گے. آج آپ یقین کریں کہ مولانا صاحب کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس طرح جو ہے نا اپوزیشن کی جو سیاست ہوتی ہے, دیکھیں پریشر ڈالیں گورنمنٹ پہ, بالکل ڈالیں, آپ کا حق ہے, لیکن اس طرح کے ایشوز کے جی استعفیٰ دیں. کیوں دیں؟ مہنگائی ہے تو مہنگائی کا تو آپ اسٹیٹسٹک کا بیورو جو ہے اس کا آپ نکال کے دیں. تو جو پہلے سال جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 21.5% انفلیشن تھا, اور مسلم لیگ کے دور میں جو پہلے سال تھا 8.4% انفلیشن تھا. ابھی تک جو رپورٹ آئی ہے وہ 8% ہے ہمارے دور میں, تو ہمارا تو سب سے کم ہے اس وقت ابھی بھی. لیکن ٹھیک ہے, مہنگائی ہے, عوام سفر ہو رہی ہے, بالکل آپ آئے اسمبلی میں اس پہ بات کریں, عوام تک اس بات کو پہنچائے کہ آپ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان کا استعفیٰ لے کر مہنگائی کم ہو جائے گی؟ آپ عوام کو سہولت دینا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو پارلیمنٹ میں لانا چاہتے ہیں؟ Shaukat Sahab, but you are prepared for this thing that if there is a no confidence move on the cards, so you guys are prepared for that, right? Oh, no issue. No issue. اچھا حافظ صاحب, آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ جی؟ Will you be able to pull the numbers جی؟ یہ سارے مطلب 172 لوگ اکٹھے کر سکیں گے, کیونکہ کچھ لوگ تو الائز ہیں پی ٹی آئی کے. سو پی ٹی آئی کے لوگوں جو الائڈ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ کوئی رابطہ, کوئی یہ وہ, یا پھر مولانا صاحب باہر ہی نکلنا چاہتے ہیں, جس جگہ پہ ان کو ٹیریٹری ڈیفائن کی گئی اس سے باہر ہی نکل کے چوک کرنا چاہتے ہیں, آرٹریز کو چوک کرنا چاہتے ہیں. ہاؤ ول تھنگز ورک آؤٹ جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا مبشر بھائی, ہمارا پہلے دن یہ تھا کہ یہ الیکشن جو رگ ہے اس کے بعد اسمبلی میں جانے کے بجائے اس کے لیے تحریک چلائی جائے
حافظ صاحب، کیا استعفے کے بغیر کام چلے گا یا نہیں چلے گا؟ اور کیا مولانا صاحب جو ہیں کل باہر نکلیں گے یا کوئی آرٹریز وچ آر لیڈنگ ٹورڈ اسلام آباد کیا ان کو چوک کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی میں مختصراً جواب دوں گا. مسئلہ یہ ہے، خود ہمیں دعوت دی انہوں نے، وہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ 1 مہینے کے لیے آئیں. خود انہوں نے فرمایا اتنا سا گیدرنگ ہو اور گو عمران گو کا نعرہ لگائے میں استعفیٰ دوں گا، میں بے غیرت نہیں ہوں، اور پرویز خٹک کو بھی کہوں گا. یہ 2 باتیں آن ریکارڈ پر ہیں، وہ اپنی بات پورا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ استعفیٰ اگر وہ نہیں دینا چاہتے، ہمارا مت میں نے کہا اثر نو الیکشن ہے. دیکھیں ہم آئینی طور پر بھی اس کا حق خاص رکھتے ہیں کہ ہم دباؤ ڈالیں. نو کانفیڈنس موشن بھی ایک طریقہ ہے، استعفیٰ مانگنا بھی غیر آئینی نہیں، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ استعفیٰ نہ مانگیں، لیکن اسمبلی توڑنا بھی ایک آئینی راستہ ہے. اور آپ نے اس ملک میں دیکھا ہے کہ کاکڑ فارمولہ بھی ایک راستہ نکالا گیا تھا. ہر قسم کے راستے آئینی قرار پاتے ہیں اور عدلیہ بھی خود پھر انہوں نے آئینی قرار دیتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں، ہم نے جو بات انتظامیہ سے طے کی ہے، ہمارے مذاکرات میں کوئی ایسا معاہدہ مذاکراتی ٹیم سے نہیں ہوا. ہم نے آئین قانون کے مطابق مقامی انتظامیہ کو مجھے کوئی اس کا وے آؤٹ نظر نہیں آتا. میں جیسے پہلے بھی کہا تھا، انٹرو میں بھی کہا تھا کہ لچک دونوں طرف سے ہونی چاہیے. اگر لچک نہیں ہوگی تو کوئی حل نہیں نکلے گا اس چیز کا. ایک بریک اور اس کے بعد حاضر ہوتا ہوں. زبیر صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میاں نواز شریف صاحب کی واقعی طبیعت بہت خراب تھی. میں کافی عرصے سے یہ کیس پلیڈ کر رہا تھا کہ ان کی طبیعت بہت ناساز ہے، اور یہ بہت اچھا ایک فیصلہ ہے کہ ان کسی کو خیال آ گیا کہ جناب ان کو بھیج دیا جائے، کیونکہ صحت ہوگی تو پھر ہی آگے سیاست چلتی ہے، ادروائز سیاست کہاں چلے گی. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ زبیر صاحب جو سچویشن بنی ہوئی ہے، مولانا صاحب ان اسلام آباد ہی از جسٹ آسکنگ فار دا ریزگنیشن، اس سے آگے کوئی بات نہیں، اس سے کم بھی کوئی بات نہیں. ڈو یو تھنک کہ اس ڈیڈ لاک کو ختم کیا جا سکے گا یا نہیں کیا جا سکے گا؟ کوئی وے آؤٹ ہے یا نہیں ہے، یا اسی طرح کام چلتا رہے گا؟ شوکت جو صحیح بات کر رہے تو آئی تھنک یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو کریکٹ کرایا جائے. اور میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ پلیز یہ اس قسم کی چیز نیکسٹ ٹائم نہ بولا کریں، بیکاز اکنامکس کافی ایک آرٹ ہے جو میرا خیال ہے سب کو عبور نہیں ہوتا، جس طرح مجھے فلاسفی پر نہیں ہے اور ہسٹری پر نہیں ہے اور بہت سی چیزوں پر. یہ جو انہوں نے ایک نیا منترا شروع کیا ہے کہ پہلے سال کی انفلیشن ان کی اور پہلے سال کی ہماری اور پہلے سال کی GDP، ایسی کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہوتی. اور اس کے میں بڑا سمپل سی وضاحت بھی کر دوں. اٹ از دا ٹرینڈ کسی چیز میں بھی. جس طرح آپ 40,000 روپے پر سیلری شروع کریں تو ٹرینڈ دیکھا جائے گا کیا آپ کی سیلری بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. تو ہم نے جہاں چھوڑا تھا وہ 4% سے کم تھا. تبھی کمپیریزن ہوتا ہے ایئر آن ایئر، یہ نہیں ہوتا پہلا سال ہمارا اور ان کا پہلا سال. تو ہم نے جہاں چھوڑا تھا وہاں سے پرائسز کا کیا حشر ہوا ہے. ہم نے جہاں چھوڑا تھا وہ تقریباً 4.25% تھا اس سال کا، اور تقریباً 4 سال تک 5% سے کم رہا تھا. ان کا اسٹریٹ اوے جب ہم ایئر آن ایئر کمپیریزن کرتے ہیں تو آج وہ تقریباً 11% ہے. تو تقریباً آپ سمجھے 3 ٹائمز ہوئی ہیں. اور وہ آپ کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جب نان خریدنے جاتا ہے، ٹماٹر خریدنے جاتا ہے پاکستانی، یا سبزی لینے جاتا ہے، یا پیٹرول ڈلواتا ہے، یا بجلی کا بل پے کرتا ہے، تو اس کو خود بخود اس کو کوئی اسٹیٹسٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پیپلز پارٹی کے حق میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ اگر آپ ٹرینڈ کو دیکھیں گے تو 21% جب تھا تو وہ نیچے آ رہا تھا، جہاں سے لیا تھا نیچے آ رہا تھا. دیٹ از دا پازیٹیو ٹرینڈ. واحد یہ حکومت ہے پچھلے 15 سال میں جس کا ٹرینڈ نیگیٹو ہے، اوپر جا رہا ہے. تو ان کو یہ اسٹیٹسٹکس پتہ نہیں حماد اظہر نے بنائی ہے، کس نے بنائی ہے، جو خود بھی ایک لائر ہیں بیک گراؤنڈ، بٹ ہی از اے ویری. یہ بتائیں کہ آپ کو جب پیپلز پارٹی کی حکومت مل رہی تھی تو آپ اس وقت کتنا تھا انفلیشن ریٹ؟ پیپلز پارٹی کی جب حکومت آپ کو مل رہی تھی، پیپلز پارٹی کی جب حکومت ملی تھی تو اس وقت انفلیشن واز ان ڈبل ڈیجٹس، اور ہم نے اس کو بدتدریج کم کیا. کتنا تھا بتا دیں نا، مجھے یاد نہیں ہے. دیکھیں ایک سیکنڈ، ہمارا تو 5 سال کا 21%، 21.5% تھا. جب ہمیں ملا تھا نہیں 21.5 نہیں پہلا سال کی میں بات کر رہا ہوں، جب پہلا سال ان کا تھا. اب پہلا سال دیکھیں ٹرینڈ ہوتا ہے شوکت یوسف بھائی صاحب، ٹرینڈ ہوتا ہے تو ابھی ہم بھی نیچے جائیں گے نا. ابھی ہمیں تو ہمارا بھی تو ابھی سال پورا ہو گیا، اب انشاءاللہ نیچے آئے گا. نہیں یار، بڑی سمپل سی بات ہے. ایک نان کی قیمت
اوپر سے نیچے آ رہی ہے یا نیچے سے اوپر جا رہی ہے؟ یار اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ اب نیچے آئے گی، اب نیچے آئے گی. یہ جو آپ لوگوں کی جو لوٹ مار تھی نا زبیر صاحب، جو چھوٹے سے میاں سے لے کے بڑے میاں تک جو لوٹ مار ہو رہی تھی نا، اس لوٹ مار کی وجہ سے ہمیں جو بحران ملا ہے پاکستان کا، وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہمیں کس طرح بحران ملا ہے. دیکھیں میں اس طرح سے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. زبان ایک جو آپ ابھی کہہ رہے، میں تو ایک آپ کو وہ کہہ رہا ہوں جو میں ورلڈ بینک میں بھی بیٹھ کے یہ ایسی بات کر سکتا ہوں، یونائٹڈ نیشنز میں بھی کر سکتا ہوں، کسی جلسے میں بھی کر سکتا ہوں، اور ٹاک شو میں بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ لینگویج کہیں اور نہیں یوز کر سکتے. سو میں تو آپ کو سمپل میں بالکل کیوں نہیں کر سکتا، میں آپ کی طرح چور تو نہیں ہوں، میں آپ کی طرح چور تو نہیں ہوں کہ میں کسی جگہ لینگویج استعمال نہیں کر سکتا ہوں. کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ مبشر صاحب یہ کوئی لینگویج ہے؟ آپ تو ڈاکوں کی، آپ لوگ تو ڈاکوں کی ترجمانی کرنے آتے ہیں، ہم اللہ کی فضل سے عمران خان کی ترجمانی کرنے آتے ہیں. بڑا فرق ہے. شوکت صاحب نہیں تو یہ اپنی بات کر رہے ہیں نا، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ یہ تانے دینے والی باتیں. میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں. لیٹ زبیر صاحب کمپلیٹ، اس کے اپنی بعد جو بھی آپ کہنا چاہے ضرور کہیے گا، لیکن پہلے زبیر صاحب کو کمپلیٹ کر لینے دیں. یہ ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے رانا صاحب، بات نہیں ہے ان کے پاس. یہاں کے فکر آگے پیچھے کرتے ہیں، لوگوں کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیتے ہیں. چلے اگر جو چیز غلط ہے آپ اس کو کاؤنٹر کر لیں نا، لیکن لیٹ زبیر صاحب کمپلیٹ نا. تو یہ جھوٹ بول رہا ہے نا، یہ مجھے کہتا ہے کہ تم اس طرح کرتے ہو، اس طرح کرتے ہو. یہ انٹرنیشنل جا کے کیا بولے گا؟ انٹرنیشنل تو تم نے پاکستان کو کس حالت میں چھوڑا ہے؟ اچھا ایک منٹ، آپ جیسے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں دیکھیں اگر لاجیکلی کاؤنٹر کر لینا آپ زبیر صاحب کو تو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. میں لاجیکلی کاؤنٹر کر رہا ہوں. میں نے پہلے سال کی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت چھوڑ دے، مہنگائی ہے، تو پہلے سال ان کی مہنگائی کتنی تھی؟ 8.4. میں جھوٹ بول رہا ہوں، بیورو اسٹیٹسٹکس سے نکال لے. کیوں زبیر صاحب ایسے ہی تھا؟ نہیں سر مبشر صاحب، میں نے ایک سمپل سی ایگزامپل دی ہے. آپ نان کی ایگزامپل لے لیں. نان کی پرائس اگر 5 روپے ہم نے چھوڑی نان کی، اور ان کے زمانے میں 10 روپے پہنچ گئی، تو اس کو کہیں گے وہ ڈبل ہو گئی پرائس. اگر یہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی کے پہلے سال میں 15 روپے تھی اور ہمارے زمانے میں 10 روپے، تو وہ صحیح کمپیریزن نہیں ہے. چونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں ان کو 20 روپے کا نان ملا ہو اور انہوں نے کم کر کے 15 کیا ہو. ان کو 5 روپے کا ملا تھا، انہوں نے 10 روپے کر دیا. اٹ از آلویز دا ٹرینڈ ان اکنامکس، دیٹ از وائی دا کمپیریزن آر ایئر آن ایئر. بہرحال یہ میں نے اپنی ایکسپلینیشن کرنی تھی. آپ امیجن کریں ہم لامس میں یا آئی پی اے میں میں اور یوسف زئی صاحب بیٹھے ہوتے اور آرگومنٹ کر رہے ہوتے اباؤٹ انفلیشن، تو آئی مین کیا تاثر، مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتا. اینی ویز میں اس میں نہیں جاؤں گا. جہاں تک مولانا صاحب کا ہے، میں لاسٹ میں یہ کہوں گا، دیکھیں مولانا صاحب نے ابھی تک ہیز ایکٹڈ ود لاٹ آف ان کا جو اوور آل پوسچر رہا ہے دیٹ ہیز بین ویری سیٹسفیکٹری. انہوں نے کوئی لا نہیں توڑا. H9 میں ان کو جگہ ملی تھی، H9 میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں اینڈ سو آن. ابھی تک انہوں نے ایک قدم باہر نہیں اٹھایا. نہ انہوں نے کہا کہ ہم جا کے دعویٰ بول دیں گے، نہ سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے، نہ بل پھاڑنے کا فیصلہ کیا ہے، نہ کچھ اور چیز کی ہے. تو نیگوسیشن، دوسری پازیٹیو چیز ہے، نیگوسیشن بھی ہو رہے ہیں، 2-3 لیول پر ہو رہے ہیں. چودھری برادران بھی ہیں جو کہ دے آر اسکلفل ان نیگوسیشنز اینڈ ان کا ایک بڑا ایک ہسٹری ہے. ڈو یو تھنک زبیر صاحب کہ یہ لاجیکل ڈیمانڈ ہے کہ جناب عمران خان استعفیٰ دے دے؟ دیکھیں وہ ریالٹی، تھوڑی سی ریالٹیز پہ بات کریں. میں جواب دے رہا ہوں. بالکل میں اس چیز کے خلاف ہوں. لیٹ می بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. میں ہمیشہ 3 مہینے سے جب سے یہ ڈسکشن ہے، ہر پارٹی میٹنگ میں، ہر پبلک فورم میں، ہر ٹاک شو پر میں نے یہ کہا ہے کہ یہ طریقہ پاکستانی کا صحیح نہیں ہے کہ آپ 15,000 20,000 5 لاکھ یا 10 لاکھ لوگ کے اسلام آباد پہنچیں اور ریزگنیشن ڈیمانڈ کریں. سوری، آئی cannot support such a thing. Okay. We are fully supportive of the JUI's political demands اور ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں in terms of ان کی اس حکومت کی نااہلی کے حوالے سے، ان کی انکمپٹنس کے حوالے سے، ان کی ٹیم سلیکشن کے حوالے سے، ان کے جو دوست یار سارے ان کے انیل مسرت اور کوکی اور پتہ نہیں کون کون جو زلفی بخاری وغیرہ بیٹھے. اٹس اے ڈیزاسٹر فار پاکستان. تو عمران خان ہیز ٹو آلسو لرن کہ بہت سی چیزیں جو ہیں. اچھا چلے وہ ایک اور چیز ذرا بتا دیجیے گا آپ مجھے زبیر صاحب. یہ جو دوسری ڈیمانڈ ہے، چلے ایک ڈیمانڈ تو آپ نے بڑی لاجیکل بات کی کہ بھائی ریزگنیشن کی تک نہیں بنتی عمران خان کے، لیکن ایک اور چیز سمجھائیں. کیا یہ ایک اور ڈیمانڈ ہے جناب کہ 3 مہینے بعد الیکشن کرائیں؟ 3 مہینے والی بھی کوئی بات سمجھ آتی ہے کہ 3 مہینے بعد اسی کا کانسیکوینس ہے نا. دیکھیں اگر وہ ریزائن کرے گا تو پارلیمنٹ ول فال اپارٹ. جی ٹھیک، obviously.
ٹو سے کہ جی پی ٹی آئی کین سروائیو وداؤٹ عمران خان، میرا خیال ہے ہم سب وہ معصومانہ ہمارا سجیشن ہوگا پی ٹی آئی اگر اس میں پھنس جائے کہ جی عمران خان کو ہٹا دیں، آپ باقی حکومت کرتے جائیں، 3 دن میں حکومت گر جائے گی ظاہر ہے پی ٹی آئی کی. وہ تو کوئی بھی اتنے کنٹرول نہیں رکھ سکتا، اور ووٹ بھی عمران خان کے پی ٹی آئی کے ممبران کا ووٹ نہیں ہے. بٹ ایک چیز میں ضرور کہوں گا مبشر کہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے، ہمیں سیریس گریونس ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ڈبیٹ ابھی شروع ہوئی ہے تو اس ڈبیٹ کی جو اگر سب سے زیادہ پازیٹیو آؤٹ کم اس وقت ہو سکتا ہے جب پارلیمنٹ کے اندر ہم ایک ان کیمرہ کھل کے کنسرنز اپنے ایکسپریس کرنے کا ہمیں موقع ملے کہ جی ہم کیا سمجھتے ہیں 2018 کا الیکشن ہو یا کوئی بھی ہو، کہ اس میں کس طرح سے دھاندلی جب ہم کہتے ہیں یا پورے زبیر صاحب یہ بڑی اچھی بات کی، سوری آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر، لیکن بڑی اچھی بات کی، لیکن اس چیز پہ متفق ہے شوکت یوسف زئی صاحب بھی متفق ہیں اور حافظ صاحب بھی متفق ہے اسی چیز پہ. بتائیے حافظ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور شوکت یوسف زئی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ میں آئے ڈسکس کریں، جو چیزیں کرنی ہے کر لیتے. صاحب یہ نہیں ایگری کریں گے نا کہ دیکھیں ہم جو کہتے ہیں کہ جس طرح جو الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ پہلے دن 6-8 مہینے پہلے سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں پارٹی کی، اگر آپ لائلٹیز چینج کرواتے ہیں، اگر آپ بلیک میل کرتے ہیں، فائلیں رکھتے ہیں ان کے پاس اور زبردستی کسی کو انسینٹ کر کے، کسی کو ڈرا کے، کسی کو دھمکا کے ممبران کو لائلٹی چینج کرتے ہیں، وہ بھی الیکٹورل پروسیس کا حصہ ہوتا ہے. اور اس کو میرے خیال میں شوکت صاحب کو اس کا آنسر دے دینے دیں. شوکت صاحب اس کو آنسر دے دیں. زبیر صاحب میرے خیال سے تاریخی ورڈز انہوں نے کہے ہیں، اور میں بھی اس تاریخ کو درست رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ چانگا مانگے کی سیاست عمران خان نے شروع نہیں کی تھی. یہ جو لائٹ چینج کرنا، خریدنا، لیکن اس میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی یہ کام کیا نہیں ہے. میں ایگری کرتا ہوں، نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں دیکھیں ہمیں یہاں دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس، میں تو ایگری نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس 3-4 یہاں پہ جب 3-4 ممبران تھے ان کے پچھلی حکومت میں، اگر کوئی چیز ہوئی تو آج بھی غلط ہو. نہیں تو میں نے کہا شروعات تو آپ جنہوں نے کیا ان کو سمجھا، ہم تو نہیں کر رہے. اچھا دوسری بات میں آنا چاہتا ہوں. مبشر صاحب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ الیکشن کمیشن عمران خان نے بنایا تھا؟ کیا یہ الیکشن کمیشن کا نگرانی جو ہے وہ عمران خان نے کرائی تھی؟ الیکشن ان کی نگرانی میں ہوئے تھے. عجیب بات ہے، ان دونوں نے مل کے الیکشن کمیشن کی تشکیل دی اور سارا سب کچھ کیا، اور پھر جو فوج کو بلایا تو انہی کے دور میں بلایا گیا کہ جی فوج آ کے اس کی نگرانی کرے. آج ہمیشہ آپ دیکھیں کہ سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، کچھ بھی پرابلم پاکستان کا بحران آتا ہے، دہشت گردی ہوتی ہے کہ جی رینجرز فوج کو بلایا جائے. آج جب اپنا مطلب آ گیا تو کسی فوج نہ آئے. آپ مجھے بتائیں کہ فوج تو ہمیشہ فیئر فری الیکشن کرانے کے لیے بلائی جاتی ہے. یہ آج اس پہ انگلیاں کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ پارلیمنٹ سے باہر ہیں. اتنا بڑا یعنی مطلب ایک پارلیمنٹ کے اوپر ایک وار کرنا، جمہوریت کے اوپر وار کرنا، ایک ادارے کو جو ہے نا ٹارگٹ کرنا، بڑا افسوس کی بات ہے. 2 چیزیں میں آپ کو شارٹ میں بتانا چاہتا ہوں. کیا یہ چاہتے ہیں کہ انتخابی عمل مؤثر ہو؟ آئے بیٹھے ہمارے ساتھ، کمیٹی بنی ہے، اگر پہلے کام نہیں کر رہے تھے ابھی کام کراؤ. اگر آپ کہتے ہیں کہ احتساب کا عمل مؤثر ہو، آئے بیٹھے اس کے لیے لائے عمل طے کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک قانون آپ کے دور میں بنا ہے اور اسی قانون کے تحت آپ کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہی ہے انتقامی کارروائی ہے، آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے. بھائی جب غلط تھا تو آپ ٹھیک کر لیتے. کیوں حافظ صاحب آپ کو کہتا ہوں جو چیز آپ کو غلط نظر آ رہی ہے آج آپ کو ٹھیک کر لیں. اوکے گاٹ یور پوائنٹ. جی حافظ صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب جو ہے ان میں بات میں کوئی دم نظر آتا ہے کہ بھئی قانون تو اس وقت کے بنے ہوئے، ابھی تو کوئی قانون بنا نہیں ہے جس کے تحت کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہو، تو وہ تو بنانے کے لیے اس کو امینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر کیا مسئلہ ہے؟ رانا صاحب، شوکت بھائی میرے بھائی ہیں، بڑا محترم ہے میرے لیے، لیکن 2 باتیں وہ کرتے ہیں جو تضادات کی بات فرما رہے ہیں. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ جناب شتر مرغ کو کہا جائے کہ تم پرندہ ہو، کہتے جی میں اونٹ ہوں. جب کہتے ہو باہر اٹھاؤ، کہتے جی میں پرندہ ہوں. جب بات اس طرح آ جاتی ہے کہ جناب یہ تمام اپوزیشن کے رہنما وغیرہ جن کو سزا نہیں ہوئی ہے ان کو رکھا گیا جیلوں میں، تو کہتے جی تو نیب آپ نے بنایا، نیب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے.
دوسری جانب کہتے کہ جی ہم نے ان کو پکڑا ہے، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم انہیں ان کا پنکھا اتار دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ واقعی اپنے اس بات پہ کھڑے رہیں اور آپ تھوڑی سی بات ہی کہہ دیں کہ بھئی یہ عدالت کا فیصلہ ہے، اور اگر آپ کے شیخ رشید صاحب کہتے 3 دن بعد فلان پکڑا جائے گا اور چوتھے دن وہ پکڑا جاتا ہے، اور اگر جناب فواد چودھری صاحب اور جناب عاشق اعوان صاحبہ کہتے ہیں کہ جناب اب فلان آدمی کو گرفتار کیا جائے گا، پرسوں گرفتار کیا جائے گا، اور پھر ساتھ حافظ یہ صاحب کہنا دیکھیں ایک تھوڑی سی میری بیچ میں آپ اپنا بات ضرور کمپلیٹ کیجئے گا، لیکن دیکھیں اگر کوئی فیڈرل منسٹر بیٹھا ہوا ہے، میں یہ نہیں ان کو ڈیفینڈ کسی کو نہیں کر رہا فیڈرل منسٹر کو، لیکن میں ایک ایکسیس بتا رہا ہوں، ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے وہ فیڈرل منسٹر کے پاس ہوتی ہے۔ تو اگر کسی فیڈرل منسٹر نے ایسی بات کر دی ہے اور اس کے پاس کیونکہ پرائر انفارمیشن آ جاتی ہے اس کے پاس، تو میرے خیال میں اس میں کیا یہ اس کا مسئلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے اور اگر وہ بتا رہا ہے یا بتا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ مطلب کہ ایک ریجڈ ایٹیچیوڈ لے کے بیٹھ جائیں، مولانا صاحب جیسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی استعفیٰ ہوگا تو پھر آگے بات کریں گے، نہیں تو کوئی بات چیت نہیں ہے۔ مطلب اس کا مطلب میں گزارش کروں گا، میں ان کے مفاد میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے یوسفزئی بھائی نے کہا، میں نے کہا کہ وہ یہ کہیں کہ عدلیہ کا فیصلہ ہے، عدلیہ میں آپ مداخلت نہ کریں۔ آپ دیکھیں عدلیہ نیب ہی نے ان کو جیل میں رکھا ہے، نیب ہی ان کا پنکھا اتار سکتی ہے، نیب ہی ان کو این آر او دے سکتی ہے، نیب ہی ان کے بیرون ملک سفر پہ پابندی ختم کر سکتی ہے۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ سارا معاملہ نیب کا ہے اور دوسری طرف جو اچھی بات ہے اس کا کریڈٹ آپ لیتے ہیں، جب دمکانے کی بات ہوتی آپ لیتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اگر یہی صورتحال ہے تو میرے بھائی ذرا بیٹھیں، شوکت صاحب ہیں جو تحریک انصاف کے ہمارے پرانے دوست ہیں، میں ان کو نہیں کہتا، لیکن وہ ذرا اپنے کابینہ میں اٹھا کر دیکھیں کہ جو حضرات بیٹھے نام لوں تو اچھا نہیں ہوگا کہ وہ کون سے وزیر خزانہ سے لے کر وزیر تجارت سے لے کر مشیر اطلاعات سے لے کر وہ دیگر جماعتوں میں تھے، اگر بقول ان کے کہ انہوں نے سب نے لوٹا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ آپ کی کابینہ میں آ گئے تو پوتر ہو گئے، بالکل صاف ہو گئے اور ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ بات ہوتی ہے تو اس پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، کوئی حل ہے؟ بالکل حل ہے۔ کیا جی؟ جس طرح انہوں نے کہا، میں کہتا ہوں کہ نئے انتخابات کب نہیں ہوئے ہیں، مڈ ٹرم انتخابات دنیا میں کب نہیں ہوئے، 2 مہینے کے بعد بھی ہوئے، 3 مہینے کے بعد بھی ہوئے۔ بھٹو جیسا عظیم لیڈر آخر تحریک کے بعد انتخابات پہ آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، گاٹ یور پوائنٹ جی، I'll have to wind up over here۔ ویسے تو 15 لاکھ لوگوں کا کہا گیا تھا، کہاں ہے 15 لاکھ؟ ابھی تو 15,000 بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائی دو آدمی ہوں، 15 لاکھ نہیں ہے، 2 آدمی ہوں، آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے جی، آپ کو سب کا پوائنٹ آ گیا۔ ہم تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے بالکل آپ کو کوئی چھیڑا رہا، ہم پہ تو زبیر صاحب کی حکومت پہ کتنی شیلنگ ہوئی تھی، ہمارے چیف منسٹر پہ شیلنگ ہوئی تھی، میں خود اتنا، ہمارے صحافی کتنے سفر ہوئے تھے۔ آپ تو بڑے مزے سے، ہم نے یہاں آرام سے آپ کو جانے دیا، ہم نے کہا جائے آرام سے جائے۔ بہت سارے لوگوں نے اسلام آباد بھی دیکھا، وہاں بھی گھوم پھر رہے ہیں آزادانہ طور پہ، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، تو ہم نے تو اس سے زیادہ اور کیا آزادی ہو سکتی ہے؟ باقی تو دیکھیں میرے خیال سے جتنا احترام وزیر اعظم نے کیا، جتنا احترام آج میرے خیال سے وزیر اعظم نے شو کیا ہے، اس طرح کسی نے نہیں کیا۔ جو اللہ کے فضل سے نواز شریف صاحب کے بارے میں فیصلہ آیا، ہم نے بالکل احترام کیا ہے عدالتوں کا، کبھی بھی عدالتوں کے بیچ ہم نہیں آئے، ورنہ حکومت تو ہر جگہ مشکلات کھڑی کر سکتی ہے، ہم نے کوئی مشکل نہیں کھڑی کی کیونکہ ہم اس میں سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ شوکت صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی۔ جاتے جاتے میں صرف ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ضرور کریں احتجاج، بالکل کریں احتجاج، لیکن دونوں جانب سے، چاہے حکومت ہو، چاہے جناب مولانا صاحب ہو، ان کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ہو، ریجڈ ایٹیچیوڈ نہیں رکھ سکتے، اس میں لچک ضرور پیدا کرنی پڑے گی، اور اگر لچک نہیں پیدا کی گئی تو then it's going to be a situation۔ اور اگر عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موو لائی جا سکتی ہے، ضرور لے کے آئیں، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ اور باتیں بھی منوانا چاہتی ہے اپوزیشن تو ضرور منوائے، لیکن پارلیمنٹ میں اگر منوا لے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر نہیں ہوگا اس طرح تو it's going to be a grave situation۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا۔ ٹل دین اللہ حافظ۔